نیتوں پر ہے سارا انحصار. اگر کوئی آدمی دنیاوی تعلیم اس نیت سے حاصل کر رہا ہے کہ امت کی خدمت کرے گا اور وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، وہ رزق حلال کمائے گا. تجارت کے فضائل دیکھیں کتنے زیادہ ہیں. جب تجارت کے اتنے فضائل ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان علوم کے بھی فضائل ہوں گے جن علوم سے انسانیت کی خدمت ہوتی ہے. تو یہ علماء کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے کہ علماء دنیاوی تعلیم کے مخالف ہیں. کوئی عالم دنیاوی تعلیم کے مخالف نہیں ہو سکتا. ہم اس ماحول کے مخالف ہیں جہاں پر بچوں کو انگریز بنایا جائے. ہم کہتے ہیں تعلیم ضرور حاصل کرو، پھلو پھولو، اللہ تعالیٰ مزید تمہیں کامیابی عطا فرمائے، لیکن مسلمان تو رہو. اسلام تو مت چھوڑو تعلیم کے لیے. اس چیز کی مخالفت ہمارے بزرگوں نے فرمائی. بے دینوں نے ہمارے ذمہ یہ لگا دیا کہ یہ تعلیم کے دشمن ہے، تعلیم نہیں مانتے. تو امام غزالی نے ایک عجیب بات لکھی ہے. امام غزالی نے لکھا ہے کہ اپنے زمانے کی بات کی ہے کہ ہر بندہ فقہ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور طب کی تعلیم کوئی نہیں حاصل کرتا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں فقہ کی تعلیم پر مناسب بھی ملتے تھے. قاضی القضات، قاضی دربار میں بڑے مناسب. دنیاوی تعلیم جو یہاں جو معاشرے میں چلنے والی تعلیم تھی، یہی دینی تعلیم کی، علماء کی عزت کی قدر تھی. تو ہر بندہ اپنا ذہین بچہ دینی تعلیم میں ڈالتا تھا. اور جو بچہ کمزور ہوتا تھا، اونچے منصب پر نہیں پہنچ سکتا تھا یا بڑی وہ شہرت نہیں حاصل کر سکتا تھا، تو اس کو طبیب بناتا تھا، ڈاکٹر بناتا تھا یا کچھ اور. امام غزالی نے لکھا ہے کہ یہ طب کا علم فرض کفایہ ہے. اگر سارے مسلمان اس کو چھوڑ دیں گے تو گناہ گار ہوں گے. تو کیونکہ وہ غیر مسلم طبیبوں کے محتاج ہو جائیں گے اور ہم غیر مسلم طبیبوں کے احتیاج نہیں چاہتے مسلمان ڈاکٹر ہیں، مسلمان انجینئر. سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مدینہ منورہ کے بازار میں گئے تو دیکھا کہ عجمی بیٹھے ہوئے سارے کے سارے غلام بیٹھے ہیں. غیر مسلم غلام ہوتے تھے صحابہ کے جب کشائش کا اور فراخی کا دور آ گیا. پوچھا صحابہ کہاں ہے؟ بازار میں پوچھا صحابہ کہاں ہے؟ کہا مسجد میں ہے سارے. حالات اچھے ہو گئے. اب صحابہ خود تجارت کے لیے نہیں بیٹھتے، غلاموں کو بٹھاتے ہیں، خود مسجد میں بیٹھتے ہیں. آپ مسجد تشریف لائے، صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ جو میں تمہارا حال دیکھ رہا ہوں، اگر تم تجارت سے دستکش ہو کر ہاتھ کھینچ کر مسجدوں میں بیٹھ گئے اور یہ تجارت ان عجمی غلاموں کے حوالے ہو گئی جو غیر مسلم پہ زیادہ تھا، اگر ان کے حوالے ہو گئی تو میں وہ دور دیکھ رہا ہوں کہ جب تمہارے مرد ان کے مردوں کے غلام ہوں گے اور تمہاری عورتیں ان کی عورتوں کے اور تمہارے بچے ان کے بچوں کے غلام ہوں گے. اسلام کی تعلیمات میں جامعیت ہے اور دین اور زندگی کسی شعبے کا انکار نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جامعیت ہے. یہ باقی مذاہب میں نہیں ہے. یہ بات یہاں پر کسی چیز کو دنیا رہنے نہیں دیا گیا. یہاں تجارت بھی دین ہے، یہاں میڈیکل بھی دین ہے، یہاں انجینئرنگ بھی دین ہے، یہاں پر ایگریکلچر بھی دین ہے، یہاں ہر چیز دین ہے بشرطے کہ وحی کی تعلیمات کی پابند ہو. شرط ہے اس کے کہ جو ہدایت اس شعبے کے لیے دی گئی ہے اس شعبے کا پابند کر دیجئے. یہ دین. اگر اس شعبے کا پابند نہیں، اگر وحی کی تعلیمات کی پابند نہیں تو پھر مسجد بھی دین نہیں ہے، مدرسہ بھی دین نہیں. اور اگر وحی کی تعلیمات کی پابندی ہے تو پھر تمام شعبہ ہائے زندگی دین بن جاتے ہیں مسلمان کا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا خاصہ ہے. پچھلی امتوں میں رہبانیت دی گئی تھی کہ دین کا مطلب ہے دنیا چھوڑو. دین کا مطلب ہے کہ دنیا سے کنارہ کش ہو جاؤ. آپ کی نبوت کے اندر یہ چیز نہیں دی گئی بلکہ آپ کی نبوت کو تعلیمات دے کر ہر شعبے کو دین کے احاطے کے اندر لے لیا گیا ہے. عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جو سب سے بے ضرر اور ایک عام سا یہود و نصارہ سے جن چیزوں کو مختلف رکھنے کا کہا گیا، اسلامی تہذیب یا کسی بھی انسانی تہذیب کا جو سب سے چھوٹا یونٹ، جو سب سے چھوٹی بنیادی اکائی ہوتی ہے وہ گھر ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو گھروں کی صفائی کا حکم دیا تو ساتھ یہ فرمایا کہ اس لیے کہ یہود صفائی کرو اپنے گھروں کی. طہروا اصنیتکم فإن اليہود لا تطہر اصنیتہم. اپنے گھروں کو صاف رکھو اس لیے کہ یہودی اپنے گھروں کو صاف نہیں رکھتے. باقاعدہ گھر کی صفائی کے ساتھ وجہ بتائی کہ تمہارے گھر میں اور یہودی کے گھر کے اندر فرق ہونا چاہیے. لباس کا جب معاملہ آیا، آج ہم سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں پینٹ پہننا جائز ہے ناجائز، فلانی چیز پہننی جائز ہے ناجائز، تو اس کا سیدھا جواب تو وہ یہی ہوتا ہے کہ سطر تو اتنا ہے، لباس ساتر ہو تو ہر لباس جائز ہے. لیکن ایک اور مسئلہ ہے لباس کا، اور اس کو میں آپ حضرات کو بتانا چاہوں کہ یہ فقہی مسئلہ نہیں ہے. ظاہر بات ہے فقہا تو آپ یہی جواب دیں گے کہ جس لباس سے تمہارا سطر ڈھنکتا ہے وہ جائز ہے، جس لباس سے تمہارا سطر نہیں ڈھنکے تو ہونا جائز. یہ ایک تہذیبی ایک کلچرل مسئلہ ہے کہ آپ جس کا لباس پہنتے ہیں آپ اس کی تہذیب کی نمائندگی کر رہے ہیں.
آپ اس کی تہذیب کے پرچارک ہوتے ہیں، آپ چلتے پھرتے اس کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے سیدنا عبداللہ ابن عمرو العاص بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن زرد رنگ کے کپڑے پہنے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زرد رنگ کے کپڑے اکثر ہندو پہنتے ہیں، ہندو پنڈت زرد کپڑا پہنتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی تو چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا اور فرمایا کہ امک امرت کبھی حاضر، کہ تجھے تیری ماں نے کہا ہے کہ تو یہ کپڑا پہن۔ صحابی آپ کی جلال کو دیکھ کر کانپ گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس زمانے میں کپڑے کا رنگ جو ہے وہ کچا ہوتا تھا، دھلنے سے دھل جاتا تھا، گھروں میں رنگ دیا جاتا تھا اور دھلنے سے رنگ چلا جاتا تھا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اس کے رنگ کو دھو دوں؟ سمجھ تو گئے کہ رنگ کو دیکھ کر ناراض ہوئے۔ فرمایا رسول اللہ اس کے رنگ کو دھو دوں؟ فرمایا لا بل احرقهما، جلا دو اس لباس، رنگ کی وجہ سے فرمایا یہ لباس جلا دو، کیونکہ صحابہ کی تربیت ہو رہی تھی اور ان کو بتایا جا رہا تھا کہ تمہارا کوئی عمل، کوئی فعل، تمہارا کوئی طریقہ یہود و نصارہ یا باطل ادیان کے طریقوں کے مطابق نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح